السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسحاق احمد، آپ کا سوشل اسٹڈیز کا ٹیچر کلاس 7 کے لیے۔ بیٹا لاسٹ لیسن میں ہم نے چیپٹر 6 کا ٹاپک پڑھا تھا ٹریڈ اینڈ کامرس۔ ٹریڈ اینڈ کامرس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تجارت جو ہے وہ ملکوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ پھر ملکوں کی آمدنی جو ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی، کسی بھی کنٹری کی آمدنی جو ہے وہ ایکسپورٹس پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کی جتنی زیادہ ایکسپورٹس ہوگی، اگر ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، امپورٹس کم ہوں گی تو اس کو بچت ہوگی۔ اور اسی طرح جس طرح کہ آمدن اگر ہمارے گھر کی جو ہے وہ زیادہ ہو، ہمارے اخراجات کم ہو تو ہمیں بچت ہوتی ہے، پھر ہم اس بچت کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ملک، کوئی بھی کنٹری جو ہے، اگر اس کے اخراجات کم ہوں اور اس کی ارننگ زیادہ ہو تو اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے ادارے بنا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ سہولتیں مہیا کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے پھر اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی اگر ہمارے اخراجات کم ہوں، ہماری آمدن زیادہ ہو تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ پازیٹیو ہوگا، اور اگر کسی ملک کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو، ارننگ کم ہو تو وہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو ہو جائے گا، اور پھر مشکلات پیدا ہوں گی، پھر قرض لینا پڑے گا، دوسرے ملکوں سے قرض لینا پڑے گا، یا مختلف بینکوں سے، مختلف اداروں سے قرض لینا پڑے گا، پھر اس قرض کے ساتھ سود دینا پڑے گا، جو کہ ایک بہت مسلسل ایک مصیبت میں وہ اگر کوئی شخص ہو تب بھی، کوئی ملک ہو تب بھی ایک مسلسل مصیبت میں پڑ جاتا ہے، جس سے نکلنا جو ہے وہ پھر آسان نہیں رہتا، کہ جیسا کہ پاکستان کی صورتحال ہے فی الحال، کہ ہم جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اتنا زیادہ اس وقت قرضہ لیا ہوا ہے ہم نے، کہ ہم اس پر جو انٹرسٹ دیتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، اس کی قسط دینے کے لیے بھی ہمیں پھر مزید قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس صورتحال سے نکالے۔ ایک اور آمدنی کا ذریعہ، دو آمدنی کے ذریعے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، ایک ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے فارن ریمیٹنسز، یعنی باہر جو ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں، جو پاکستانی، جو کسی بھی ملک کے لوگ جو باہر دوسرے ملکوں میں جا کر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پیسہ کما کر اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، جس سے بھی ایک اچھی خاصی آمدنی جو ہے ہمارے یہاں پاکستان کو ہوتی ہے، اور دوسرے ممالک جن کے لوگ جو ہیں باہر کام کرتے ہیں، ان کو وہ اس کی آمدنی یا ارننگ ہوتی ہے، اور وہ بھی ارننگ کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ، یعنی بین الاقوامی تجارت۔ بین الاقوامی تجارت یا انٹرنیشنل ٹریڈ جو ملکوں کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے، اس میں وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے پرابلمز کیا ہوتے ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ No country in the world can produce everything it needs its people۔ کوئی بھی ملک دنیا کا جو ہے نا، وہ اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا۔ No country on earth can survive alone۔ دنیا میں کوئی ملک اکیلا نہیں رہ سکتا، جس طرح کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا نا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اگر کہتا ہے جی نہیں میں تو اکیلا رہوں گا، بس میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے یہ۔ اس کو لازماً اپنی بہت ساری ضروریات کے لیے دوسروں کے ساتھ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بال بنوانے ہیں
تو اس کو نائی کے پاس جانا پڑے گا. اگر اس کو جوتے بنوانے ہیں تو موچی سے بنوانے پڑیں گے. کپڑے لینے ہیں تو دکان پہ جانا پڑے گا. ظاہر ہے وہ یہ ساری ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور اگر انسان یہ کہ نہیں میں تو اکیلا رہ سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں. اسی طرح کوئی بھی ملک دنیا میں یہ کہے جی میرا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہماری سرحدیں بند، ہم کسی کے ساتھ نہ آئیں گے نہ جائیں گے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ایک اگر کوئی ملک جو ہے وہ اگر اپنی خوراک، صرف خوراک ہی تو نہیں چاہیے ہوتی، اگر وہ خوراک اپنی پیدا بھی کر لیتا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے خوراک کی، لیکن دوسری ضروریات تو پوری نہیں نہ ہوتی. ہر ضرورت تو پوری نہیں. مشینری ہے، اس ایگریکلچر کو چلانے کے لیے، خوراک کو پیدا کرنے کے لیے جو مشینری چاہیے وہ بنانی پڑتی ہے. ظاہر ہے وہ یا تو خود بنائے، خود جب تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کے ٹولز نہ ہوں اس کے پاس. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار معاملات میں ہمیں دوسرے ممالک پر ایک دوسرے کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ کوئی ملک بھی جو ہے وہ اکیلا دنیا میں نہیں رہ سکتا، اس کو دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے لازمی ہوتے ہیں، اور اور اس کے ساتھ تجارت لین دین بھی کرنا پڑتا ہے. آپ اگر جتنے مرضی ہے جیسے مرضی ہے وہ ہو جائیں، آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. کبھی ان کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کی، کبھی آپ کو ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح ممالک کو بھی، ملکوں کو بھی، کنٹریز کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات لازماً رکھنے پڑتے ہیں. بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے، بہت سارے ایک دوسرے کی نیڈز پوری کرنی پڑتی ہیں. تو جس طرح انسان ایک دوسرے کے پڑوس میں ہمسائے میں رہتا ہے، اسی طرح ملکوں کے بھی ہمسائے اور اس کے دوست اور اس کے دشمن جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ان دوستیوں کو نبھانے کے لیے اور ان دشمنیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. If a country produces enough food or for itself, even then it needs other things like machinery, oil, vehicles, electronics and much more. کوئی بھی ملک جو ہے چاہے وہ اپنی خوراک تو پیدا کر لے، لیکن اس کو باقی چیزوں کے لیے تو ظاہر ہے دوسروں سے اوپر انحصار کرنا پڑے گا. ہر ملک جو ہے پیٹرول پیدا نہیں کرتا، دوسروں سے لینا پڑتا ہے. ہر ملک میں اتنی خوراک بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر دوسروں سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. گاڑیاں ہر ملک نہیں بناتا، وہ دوسروں سے اس کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں وہ ہر ملک خود نہیں بنا سکتا، وہ جو بناتے ہیں ان سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. پاکستان جو ہے وہ کاٹن ایکسپورٹ کرتا ہے، کاٹن پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، رائس پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، فروٹس پاکستان سے ایکسپورٹس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہم دوسرے ملکوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے ہم یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں، اور ہمیں جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہم دوسروں سے خریدتے ہیں، ہم ان سے بائی کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے پھر دو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ کا باعث بنتی ہے. تو اچھا، اب جو ہے پرابلم یہ ہے کہ اس ٹریڈ میں جو ہے نا وہ ٹریڈ کتنے قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے طریقہ ہوتا ہے ٹریڈ کا کہ جناب آپ پیسے دیں اور چیز خرید لیں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز اگر ضرورت ہے تو دوسرے کے پاس وہ چیز ہے اور اس کو جو ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے، تو ہم ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ کر دیں، ایکسچینج کر لیں. اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈ. بارٹر ٹریڈ. تو یہ بارٹر ٹریڈ جو ہے یہ عام طور پر کم ہی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں پاکستان ہے، جیسے پاکستان کو آئل چاہیے، آئل ہم سعودی عرب سے لیتے ہیں. اب سعودی عرب کو ضروری نہیں ہے کہ ہماری کاٹن چاہیے ہو. اگر ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ہم چیز کے بدلے چیز جو ہے وہ نہیں لے سکتے، ایکسچینج نہیں کر سکتے. پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں پھر اس کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، کیش میں پیسے دینے پڑتے ہیں. اور کیش میں پیسے دینا جو ہے وہ ایک پرابلم اس لیے ہے کہ اتنے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے
آپ کے پاس اتنا فارن ایکسچینج یعنی ڈالر یا ریال، وہ تو ظاہر ہے اگر ہم ان سے آئل لیں گے تو ہم سے روپے میں تو نہیں لیں گے پیسے، وہ تو آپ کہیں گے کہ ہمیں ریال دیں یا ہمیں ڈالر دیں۔ تو اب ڈالر ہمارے پاس اتنے ہوں گے، اتنے ریال ہوں گے تو ہم ان کو کیش دے سکیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں بارو کرنے پڑیں گے، ادھار لینا پڑے گا، قرض لینا پڑے گا، اس قرض کے اوپر پھر انٹرسٹ دینا پڑے گا، اور ایک لمبا سلسلہ مصیبتوں کا پھر وہ ہے وہ ایک شروع ہو جائے گا۔ تو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ تو لازمی ہے، ہر ملک کسی نہ کسی دوسرے ملک سے کوئی نہ کوئی لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا کیش پر چیزیں خریدنا یا چیزوں کے بدلے چیزیں خریدنا۔ لیکن چیزوں کے بدلے چیزیں خریدنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم جاپان سے گاڑیاں لیتے ہیں تو جاپان جو ہے اس کو ہم چینی اس کو چاہیے ہو، ضروری تو نہیں ہے نا اس کو چینی چاہیے۔ تو اب ہم چینی نہیں، ہم کہیں جی نہیں ہم سے چینی لے لیں اور آپ ہمیں گاڑی دے دیں، تو وہ کہے گا جی چینی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، تو آپ مجھے ڈالر میں پے کریں۔ تو پھر جب ہمیں کیش میں پے کرنا پڑتا ہے تو کیش ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو وہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس یا ڈالر یا ریال یا جو بھی کرنسی جس میں ہم جس ملک سے لیتے ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں بارو کرنی پڑتی ہے، اور جب بارو کرنی پڑتی ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور پرابلم جو ہوتا ہے وہ ٹریڈ اور کامرس میں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں، وہ ہوتا ہے ڈفرینس آف کرنسیز۔ اب ہر ملک کی کرنسی جو ہے وہ الگ الگ ہے، پاکستان کی کرنسی کا نام ہے روپیہ، بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ہے ٹکا، انڈیا کا بھی روپیہ ہے، امریکہ کا ڈالر ہے، سعودی عرب کا ریال ہے، اسی طرح جاپان کا ین ہے، اور چائنا کا بھی ین ہے۔ تو بہت سارے یعنی انگلینڈ کا جو ہے وہ پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، کویت وغیرہ کا دینار ہے، درہم ہے۔ تو یہ مختلف کرنسیز ہیں۔ اب جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے، تو ہمیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ایک ڈالر جو ہے وہ آتا ہے 150-155 روپے کا، اسی طرح ایک ریال جو ہے وہ 40-42 روپے کا آتا ہے۔ تو یہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ادائیگیاں کرنے میں، پیمنٹ کرنے میں، پھر پرابلمز پیدا ہوتے ہیں کہ جناب اب ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہم روپے میں پیسے لوگوں کو دیں، لیکن لوگ کہتے نہیں جی آپ کا روپیہ تو جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، آپ کے روپے کی قیمت تو کم ہے، اس کے مقابلے اب ہمیں ڈالر میں جو ہے وہ پیمنٹ کریں، یا ریال میں پیمنٹ کریں، یا پاؤنڈ میں پیمنٹ کریں، یا یورو میں پیمنٹ کریں۔ تو اس وقت پھر یہ ٹریڈ میں جو ہے نا پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اب جو ہے ممالک، بہت سے ممالک جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں لین دین کے لیے کوئی ایک یا دو کرنسیز جو ہیں ان کو سٹینڈرڈ بنایا جائے اور انہی میں پیمنٹ کی جائے، یا ڈالر میں یا یورو میں، اور اگر عرب ممالک ہیں تو ریال میں۔ تو اس کو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ کوششیں 100% کامیاب نہیں ہو سکی۔ یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی ایک کامن کرنسی جو ہے یورو اس کو بنایا ہے، اور وہ بہت سے ممالک میں یوز بھی ہو رہی ہے۔ یورو جو ہے وہ تقریباً 27 میں سے 16 ملکوں میں جو ہے وہ یورپ کے وہ ان کی سرکاری کرنسی جو ہے بن چکی ہے، لیکن پوری دنیا میں ابھی نہیں۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یا پاؤنڈ یا یورو یا ڈالر یا ریال میں جو ہے وہ پیمنٹ لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری جو کرنسی ہے، ہمارا جو روپیہ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے اور اس کو ہم سٹیبل کریں، اور تاکہ دنیا میں جس طرح ریال اور ڈالر اور پاؤنڈ کی قدر ہے، اسی طرح ہمارے روپے کی بھی قدر ہو۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اخراجات کم کریں اور ہماری آمدن زیادہ ہو، ہماری بچت زیادہ ہو، تو اس وقت ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی ہر فرد کوشش کرے کہ بلا ضرورت چیزیں خریدنے سے باز آ جائے، بلا ضرورت چیزوں کو استعمال نہ کرے۔ اسی طرح ملکوں کو بھی، کنٹریز کو، ہمارے ملک کو بھی چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ بلا ضرورت چیزیں جو باہر سے نہ منگوائیں، اور کم سے کم چیزیں جو ہیں باہر سے منگوائیں، اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں، اپنے ملک پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں۔
پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر سہولت ہمیں دی ہوئی ہے، اگر ہم صرف صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو پورا کریں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو آپ کا ہو گیا بیٹا چیپٹر کمپلیٹ، آپ کے دونوں ٹاپک جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آگے آپ کے ایکسرسائز میں آپ نے اس کے کویشچن نمبر 1، 3 اور 4 جو ہے وہ آپ نے کرنے، تو تھوڑی سی ہیلپ میں نے آپ کی ہے، اس میں دیکھ لیجئے۔ کویشچن نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ وائی از امپورٹنٹ فار اے کنٹری ٹو بیلنس اٹس ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس، کسی بھی ملک کے لیے امپورٹس اور ایکسپورٹس کو بیلنس کرنا کیوں ضروری ہے، یعنی ان میں توازن پیدا کرنا کیوں ضروری ہے کہ جناب آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں اور ایکسپورٹ جو ہے وہ کافی ہوں، تاکہ آپ وہ اس لیے ضروری ہے کہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی تو ہماری آمدن زیادہ ہوگی اور ہماری بچت ہوگی ہمیں، اور اگر ہماری امپورٹس زیادہ ہوں گی، ہماری درآمدات دوسروں سے ہم چیزیں زیادہ خریدیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، ہمیں قرض لینا پڑے گا پیمنٹ کرنے کے لیے، ہماری بچت نہیں ہوگی۔ تو ٹو بیلنس اٹس آنسر دیکھیے اس کا، ٹو بیلنس اٹس ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس is very much important for a country because its development depends upon this balance۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بیلنس رکھنا کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ اسی بیلنس آف پیمنٹ پر ہے۔ if a country export more than its import، اگر ایک ملک جو ہے وہ اپنی امپورٹ کے مقابلے میں ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے، اٹ ہیز سیونگز فار دا ویلفیئر پروگرامز آف اٹس پیپل، تو پھر اس کے بعد اتنی بچت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ویلفیئر پر خرچ کر سکے، اپنے لوگوں کو سہولیات میسر کرتے، سچ ایز ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن ایٹسٹرا، تو جیسا کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، روڈز ہیں، کمیونیکیشن ہے، بہت ساری دوسری اس کی سہولیات ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اچھی طریقے سے پرووائڈ کر سکے۔ If a country imports more than its exports, thus it has no savings but also goes into debt۔ اگر کسی ملک کی امپورٹس زیادہ ہیں، خریداری زیادہ ہے، اس کی خریدتا زیادہ ہے، بیچتا کم ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی سیونگز نہیں ہوں گی، بلکہ الٹا وہ قرضے میں چلا جائے گا، اس کو قرض لینا پڑے گا، ڈیٹ قرض کو کہتے ہیں۔ It must borrow money from international institution like World Bank, IMF etc۔ تو اس کو لازماً پھر یا IMF سے یا ورلڈ بینک سے یا دوسرے بڑے ممالک سے جو ہے وہ قرض لینا پڑے گا۔ Not only it has pay to debt، صرف اور پھر اس کو صرف وہ قرض ہی واپس نہیں کرنا ہوگا، but a huge amount as an interest on this loan، بلکہ اس قرض پر بہت بھاری مقدار میں سود جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا واپس۔ سچ اے کنٹری کین ناٹ ڈیولپ اٹ سیلف، اور اس طرح کوئی بھی ملک اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتا، اس طریقے سے وہ اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ مسلسل خسارے میں جانے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ ممالک جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب کویشچن نمبر 3 دیکھیے، وہ ہے جی فائنڈ آؤٹ اینڈ لسٹ دا را میٹیریلز دیٹ پاکستان امپورٹس فار اٹس انڈسٹریز۔ پاکستان اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے، اپنے ملک کی صنعت کو چلانے کے لیے، کارخانوں کو چلانے کے لیے جو را میٹیریل وہ ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کپڑے کا را میٹیریل کیا ہے؟ کاٹن، کپڑا بنانے کے لیے کاٹن استعمال ہوتی ہے یا سنتھیٹک جان استعمال ہوتا ہے، چینی بنانے کے لیے گنا استعمال ہوتا ہے،
تو یہ گنا کیا ہے؟ را میٹیریل. کاٹن کیا ہوئی؟ را میٹیریل ہے کپڑے کا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے باہر سے بہت ساری چیزیں جو ہے را میٹیریل کے طور پر منگوانی پڑتی ہیں. اس کی ایک لسٹ بنانی ہے. آلسو لسٹ دا فنشڈ پروڈکٹس دیٹ آر امپورٹڈ فرام ابراڈ انٹو پاکستان. اور ایک اور لسٹ بنانی ہے جس میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کون سی بنی بنائی چیزیں جو ہے باہر سے منگاتا ہے. ایک تو را میٹیریل منگاتا ہے، ایک بنی بنائی چیزیں منگاتا ہے. تو وہ دو لسٹیں بناتی ہے. تو دیکھیے ذرا، پاکستان imports a lot of things from other countries as a raw material and finished products. پاکستان دوسرے ممالک سے بہت سی چیزیں منگاتا ہے، را میٹیریل کے طور پر بھی اور فنش پروڈکٹس کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ باہر سے منگاتا ہے. تو را میٹیریل میں کیا کیا منگاتا ہے؟ پیٹرول اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس، پیٹرول سے بننے والی چیزیں وہ باہر سے منگواتا ہے. پلاسٹک بنانے کے لیے ایک پلاسٹک کا دانہ اسے کہتے ہیں، وہ منگواتا ہے. فرٹیلائزرز بنانے کے لیے، کیمیکلز، سنتھیٹک یارن، یہ ریشمی کپڑا جو بناتے ہیں وہ سنتھیٹک یارن سے، مصنوعی دھاگے سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. کیمیائی کیمیکل سے بنا ہوا دھاگا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ کپڑا بنتا ہے یہ ریشمی. تو اس کو جو ہے وہ سنتھیٹک یارن امپورٹ کرتا ہے. سویا بین اینڈ پام آئلز، یہ جو ہمارے یہاں کوکنگ آئل اور گھی وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جتنے، یہ سویا بین آئل سے یا پام آئل سے بنائے جاتے ہیں، اور وہ بھی باہر سے آتا ہے، ہمارے یہاں تو پیدا نہیں ہوتا، وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آئرن ہمیں باہر سے اسٹیل باہر سے لانا پڑتا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو را میٹیریل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. اب فنش پروڈکٹ یعنی بنی بنائی چیزیں، وہ ہم کیا چیزیں لاتے ہیں؟ الیکٹریکل، بجلی کا سامان، ٹیکسٹائل، ایگریکلچرل، ٹیکسٹائل، پاور جنریشن اینڈ مائننگ مشینری. یہ بجلی بنانے کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے، کپڑا بنانے کے یعنی ٹیکسٹائل کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے، ایگریکلچر زراعت میں جو مشینری ٹریکٹر، بلڈوزر وغیرہ وغیرہ، ہل وغیرہ. پاور جنریشن یعنی بجلی بنانے کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے. اینڈ مائننگ مشینری، اور کانوں میں سے چیزیں زمین میں سے نکالنے کے لیے جو مشینری استعمال، یہ ساری مشینریاں ہمیں باہر سے مشینیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں، امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح الیکٹرانک اپلائنسز، الیکٹرانک کے آلات، ٹرانسپورٹ وہیکلز، گاڑیاں، موٹر سائیکل سے لے کر جو ہے وہ جہاز تک ہمیں باہر سے منگانے پڑتے ہیں. اینڈ ایکوپمنٹ، اور ان کے پرزے بھی منگانے پڑتے ہیں. ایئر کرافٹس، ہوائی جہاز. ڈیفینس ایکوپمنٹ، دفاعی طور پر جو ہمیں باہر سے بہت ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں دوسرے ممالک سے، یعنی ٹینکس، توپیں، بہت سارے ہمارے اپنے ملک میں بھی اب بن رہی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں باہر سے دوسرے ممالک سے لینی پڑتی ہیں. پیپر، کاغذ بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں. الیکٹرانک اینڈ الیکٹریکل ایکوپمنٹس، بجلی کے اور الیکٹرانک کے جو آلات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں باہر سے. تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ان کو امپورٹ ہم کرتے ہیں اور اس پہ اپنا زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی فارغ ایکسچینج جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے جی، ہاؤ ہیو پاکستان ورکنگ ابراڈ، پاکستانیز ورکنگ ابراڈ ہیلپ دا اکانومی. جو پاکستان سے باہر لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ تو پاکستانیز ہو آر ورکنگ ان ادر کنٹریز ہیلپ پاکستان اے لاٹ. پاکستانی جو باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، مدد کرتے ہیں. دے ورک ہارڈ ان جابس اینڈ بزنسز. وہ اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں بڑی سخت محنت کرتے ہیں. ارن مور ویجز دین ان پاکستان، اور پاکستان کے مقابلے میں اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو اس سے مقابلے میں وہاں پر زیادہ ویجز، زیادہ تنخواہ حاصل کرتے ہیں.
دے گیٹ دیئر سیلریز ان فارن کرنسیز، تو ان کو وہاں جو سیلری ملتی ہے وہ ڈالر میں، ریال میں یا پاؤنڈ میں ملتی ہے، اینڈ سینڈ ٹو پاکستان، اور وہ پاکستان بھیجتے ہیں اسی طرح ریال یا وہ، تو اٹ انکریز ناٹ اونلی دا ارننگ آف آور کنٹری بٹ انکریز دا فارن ایکسچینج، اور اس طرح صرف پاکستان کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ پاکستان کا فارن ایکسچینج یعنی ڈالر، ریال، پاؤنڈ، دینار، درہم وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ان کا بھی ایک اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے، جو پھر ہم استعمال کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے چیزیں خریدنے میں۔ تو بیٹا یہ کویشچنز آپ نے جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اب ورک شیٹ جو ہے اس چیپٹر کی وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا، تو وہ آپ نے اس کو کرنا ہے، کاپی میں بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔